ناول کا نام آگ کا دریا، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 57۔ اور اب دونوں بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ارجن نے اپنی کمان اٹھا کر کرشنا سے کہا، او جناردن، میرا رتھ دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا کر دو تاکہ میں دیکھوں مجھے کون سے فریق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور کرشنا نے رتھ وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور ارجن نے دیکھا کہ دونوں فوجوں میں ایک دوسرے کے پرکھ، باپ دادا، چچا بھائی، بھتیجے، بیٹے، دوست، استاد، رفیق ایک دوسرے کے خلاف صفیں آراستہ کیے کھڑے تھے۔ تب کنتی کے بیٹے نے دکھ میں ڈوب کر کہا، اور کرشنا، یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں شل ہیں، میرا حلق سوکھ رہا ہے، میرا جسم تھر تھر کانپتا ہے، میرے سر کے بال کھڑے ہو گئے ہیں، میری کمان میرے ہاتھ سے گری جا رہی ہے، میرا بدن تپ رہا ہے، او کیشو، میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا دماغ چکرا رہا ہے، مجھے برے شگون دکھلائی دے رہے ہیں۔ او مادھو، میں اپنے ہی کنبے، اپنے دوستوں اور اپنے استادوں کو مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ کنبے کی تباہی سے قدیم روایتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور روحانیت کے خاتمے کے ساتھ کنبہ بھی تباہ ہو جائے گا، عورتیں نیک نہ رہیں گی اور پرہوں کی عزت خاک پہ مل جائے گی، پرکھوں کی تقدیس کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ او مدھوسودن، میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے، میں یا میرے دشمن، ہمیں ان کو زیر کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں۔ او گووندا، میں نہیں لڑوں گا۔ باب نمبر 58، ہندوستان 1947۔ باب نمبر 59۔ سرل ڈیرک ایڈون ہارورڈ ایشلے نے پھر وقت پر نظر ڈالی اور پکڈلی کے ٹیوب اسٹیشن میں گھڑی کے نیچے، جس میں ساری دنیا کا وقت معلوم ہو جاتا تھا، ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ اس قسم کے راندے دو سے اسے ہمیشہ سے نفرت تھی، مگر وہ چمپا احمد سے وعدہ کر چکا تھا کہ اسے تھیٹر لے جائے گا، اور وعدہ نبھانا بہرحال ضروری تھا۔ تنگ آ کر اس نے نیو اسٹیٹسمین اینڈ نیشن کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں گوتم نیلمبر کا جو خط تقسیم ہند اور جنگ اور امن کے مسئلے کے متعلق چھپا تھا، سرل بےتاب تھا کہ سریکھا کے گھر پہنچ کر اس پر دوستوں سے بحث کرے گا۔ سرل دوسرے لارڈ بارن فیلڈ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے دادا پہلے لارڈ سرل ڈیرک ایڈون ایشلے نے اس ارسٹوکریٹ خاندان کی بنیاد رکھی تھی جو اب سٹی میں ربڑ اور جوٹ کی تجارت پر چھایا ہوا تھا۔ سرل کے پردادا سر سرل ہارورڈ ایشلے ایک مفلوق الحال پادری کے بیٹے تھے جو 18ویں صدی کے اواخر میں کلرک کی حیثیت سے بنگال گئے تھے، جہاں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی ملازمت کے دوران نیل کی تجارت سے لاکھوں روپے کمائے۔ روایت تھی کہ شاہ عود کے دربار میں انہوں نے خوب ہاتھ رنگے، اور جو لاکھوں پاؤنڈ کی مالیت کے ہیرے جواہرات شاہ عود نے ان کے تحفے میں دیے وہ علیحدہ۔ وہ سیکسی صوبے کے گورنر بن چکے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ ان کے اکلوتے لڑکے نے جوان ہو کر انگلستان میں ربڑ کی تجارت شروع کی، گاؤں اور محلات خریدے، لارڈ کا خطاب حاصل کیا، پارلیمنٹ میں بیٹھا اور باقاعدہ ارسٹوکریسی میں شامل ہو گیا۔ یہ پہلا لارڈ بائرن فیلڈ تھا۔ اس کی تجارت بڑھتی اور پھیلتی ہوئی سلطنت برطانیہ کے ساتھ ساتھ سارے مشرق میں پھیل گئی۔ اس کا بیٹا دوسرا لارڈ بائرن فیلڈ امپائر کا اور بھی زیادہ قابل فخر فرزند ثابت ہوا۔ اس نے برطانیہ کی فارن سروس میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، ترکوں اور افغانوں کا قلع کما کیا، ہندوستان کی تحریک آزادی کے خلاف پارلیمنٹ میں قانون وضع کیے، کولکتے سے ایک کنزرویٹو اخبار نکالا۔ ایک صحیح النسب ٹوری کی حیثیت سے اسے کالوں، خصوصاً نیم بیاشی ہندوستانیوں سے دلی نفرت تھی۔ چند اعلیٰ خاندان محمدنز کو البتہ وہ گوارا کر لیتا تھا، جن کے ساتھ جب کبھی وہ ہندوستان جاتا تو گریٹ ایسٹرن کلکتہ یا امپیریل ہوٹل دلی کی لانج میں بیٹھ کر اپنے دادا نواب سرل ایشلے کا تذکرہ کر لیا کرتا تھا۔ اس کے دادا نواب سرل ایشلے فی الواقعہ بڑی رومانٹک ہستی رہے ہوں گے، جو اردو میں شعر کہتے تھے اور مرغے لڑاتے تھے، کتھک ناچ دیکھتے اور حقہ پیتے تھے۔ ان کی ایک تصویر رائل اکیڈمی کے مصور وفنی نے بنائی تھی، جس میں وہ ایک بڑے بڑے ستونوں والے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھے پیچوان گڑگڑا رہے ہیں، اور کالا بجنگ نیٹو ملازم پیچھے کھڑا مورچھل جل رہا ہے، پس منظر میں تاڑ کے پتے ہیں۔ یہ تصویر میز کے وسطی حال میں لگی تھی۔ دوسرے لارڈ بائرن فیلڈ دوسری جنگ عظیم کے زمانوں میں جرمنوں کی بمباری کا نشانہ بنے۔ ان کے دو لڑکے تھے، بڑا لڑکا تیسرا لارڈ بائرن فیلڈ خاندانی کاروبار اور ریاست کا مالک تھا، سرل چھوٹا لڑکا تھا۔ بائرن فیلڈ خاندان کا ستارہ اب گردش میں تھا۔ ملایا میں ان کے ربر کے جنگلات میں کمیونسٹ چھپے بیٹھے تھے۔ کینیا میں ماؤ نے ادھم مچا رکھی تھی۔ ہندوستان کو جب سے آزادی ملی تھی
کولکتہ کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو رہی تھی۔ لارڈ بائرن فیلڈ اب مشرقی پاکستان میں روپیہ لگا رہے تھے اور اتوار کے روز اپنے خاندانی محل بائرن فیلڈ پر ٹکٹ لگا کر پبلک کو اس کی سیر کراتے تھے۔ محل بیش قیمت نوادرات سے پٹا پڑا تھا۔ اس کے چاروں طرف سینکڑوں ایکڑ پر پارک پھیلا ہوا تھا۔ لارڈ بائرن فیلڈ کو تجارت اور زمینداری کی پریشانیوں اور اقتصادی مشکلات نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا تھا، لیکن سرل ان سب مادی جھگڑوں سے بے نیاز کیمبرج میں فلسفہ پڑھتا تھا۔ چھوٹا بیٹا تھا، لہذا اسے ہر صورت میں اپنی روزی خود ہی کمانا تھی۔ ایک اور مصیبت یہ تھی جب سے اس نے روزماری سے شادی کی تھی، بڑے بھائی لارڈ بائرن فیلڈ نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لیڈی ستھیا سے اس کا بیاہ رچائیں گے، چاہے خاندان کے افراد اس میں شریک ہوں گے۔ ایک ڈیوک کا سرل داماد بنے گا۔ انگلستان کی ایرسٹوکریسی کے بچے کچے افراد کو چاہیے کہ اس نازک دور میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں، مگر سرل اس سرپھرے لڑکے نے تو لٹیا ڈبو دی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ لونڈا کمیونسٹ ہو گیا ہے، لیکن ان کا شبہ غلط نکلا۔ لڑکے کو سیاست سے چندان دلچسپی نہیں تھی۔ وہ وحدت و خدا کے فضل سے فلسفی تھا۔ جنگ کے زمانے میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر اس کو پائلٹ بننا پڑا تھا۔ مہاتما گاندھی کی اہنسا کا پرستار تھا اور برلن اور کولون پر جا کر بم گراتا تھا۔ جنگ کے بعد وہ کیمبرج واپس لوٹا۔ روز میری جس سے اس نے شادی کی متوسط طبقے کی ایک لڑکی تھی، جس سے اس کی ملاقات آرٹسٹوں کی ایک پارٹی میں ہوئی جہاں آرٹسٹ لوگ رت جگہ منا رہے تھے۔ یہ لڑکی خوبصورت نہ تھی، مجسمے بناتی تھی، بیچاری کامیاب سنگتراش بھی نہیں تھی، اس لیے سرل کو بہت اچھی معلوم ہوئی۔ مکمل ماہر فن لڑکیاں اسے سخت ناپسند تھی، یہ لڑکی بالکل نامکمل تھی، اس کی تکمیل ضروری تھی۔ سرل نے سوچا، لہذا اس سے شادی کر لی اور لندن سے فون پر اپنے بھائی اور بابج کو مطلع کیا۔ لارڈ بائرن فیلڈ نے فلفور اس کا جیب خرچ بند کر دیا۔ ایک روز تو میری گمنام اور مفلس، اوپر سے رومن کیتھولک لارڈ بائرن فیلڈ آگ بگولا ہو گئے، لیکن سرل نے پرواہ نہیں کی۔ وہ ہیگل کے مطالعے میں جٹا رہا۔ سرل کیمبرج میں پڑھتا رہا۔ اس کی بیوی اسٹیفرڈ شائر کے چینی کے کھلونے اور برتن بنانے کے ایک کارخانے میں نوکر ہو گئی۔ سرل کو بعض دفعہ اپنی انگلی پر شادی کی انگوٹھی دیکھ کر بڑا تعجب سا لگتا، پھر اسے دفعتاً یاد آتا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہے جو بڑی پیاری لڑکی ہے۔ مہینے میں ایک آدھ بار اس کی روز میری سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک روز اسے بہت لطف آیا جب وہ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک چلنگ کا ٹکٹ خرید کر خود اپنے اسٹیٹلی ہوم کی سیر کرنے کے لیے جا پہنچا۔ اس کے بھائی اور بابا جنوبی فرانس گئے ہوئے تھے۔ ہاؤس کیپر اور سٹاف کے لوگ محل کی سیر کرا رہے تھے۔ وہ نئے لوگ تھے، کسی نے سرل کو نہیں پہچانا۔ وہ سارے میں پھرا اور سوچتا رہا، کیسی عجیب بات ہے، میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ سرل کا محل قصبے کے اختتام پر تھا، 400-500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکیاں اصل بلاؤن گلاس کی تھی، ان گنت کمرے اور ہال اور غلام گردشیں۔ سرے پر لیڈی چیپل تھا، مارننگ روم میں ہمیشہ دھوپ آتی تھی، باغ میں ہاؤس تھا اور روک گارڈن اور ڈچ وضع کی چمن بندیاں اور طالبی سنگ مرمر کے مجسمے پھولوں میں استادہ تھے۔ ایک زمانے میں وہ ان باغات میں خالص کنٹری اسکوائر کی مانند ٹویٹ کا سوٹ پہنے چہل قدمی کیا کرتا اور ٹہلتے ٹہلتے محل کے مغربی حصے کی سمت چلا جاتا، جہاں 12ویں صدی کی 2 راہبات کی قبریں تھیں۔ قبریں اب خالی پڑی تھی۔ ان کے تابوت کی جگہ جو پختہ گڑھا سا بنا ہوا تھا، اس میں اکثر بارش کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ ان قبروں کے پاس بیٹھ کر سرل نے لڑکپن میں گھنٹوں زندگی اور موت کے گورکھ دندے کے متعلق سوچا تھا۔ باہر والوں کے لیے اس محل کے چپے چپے میں افسانویت کی افراد تھی۔ سرل کو یہاں کوئی بات خاص نظر نہ آتی، سوائے اس کے کہ اتنا بڑا کھڑاک جو عمرہ کے طبقے نے پھیلا رکھا تھا کس قدر مزاح کا خیز ہے۔ اسے تو اپنے پردادا نواب سرل ہاورڈ ایشلے کی ذات میں بھی کوئی رمان نظر نہ آتا تھا۔ جانے کتنے غریب ہندوستانیوں کا خون چوس کر انہوں نے یہ دولت حاصل کی ہوگی، وہ سوچتا۔ اس قسم کے خیالات اس کے دماغ میں کمیونزم کے زیر اثر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ کچھ صوفی منش واقعہ ہوا تھا۔ W.E. ایٹس کا اس نے کافی مطالعہ کیا تھا اور قرون وسطیٰ کے کیتھولک فلسفیوں کا، تو اس نے کہا کہ دنیا کے فانی ہونے سے کون منکر ہو سکتا ہے۔ اسی مارے جب وہ خود اپنے ہی محل میں اجنبی تماشائیوں کی طرح داخل ہوا تو اسے ایک عجیب سا سکون اور طمانینت کا احساس ہوا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ دوسرے جدید انٹلیکچوئلز کی طرح رومن کیتھولک نہ بن جائے، لیکن وہ کسی ایک مسئلے کا پابند ہونے کی بجائے آزاد رہنا چاہتا تھا۔ خود وجودیت کے پرستاروں کی اس اصطلاح آزادی کو بڑے زبردست معنی پہنائے جا سکتے تھے۔ یہاں پہنچ کر اپنشدوں کے معنی بھی سمجھ آ جاتے تھے۔
خاص بات نظر نہ آتی سوائے اس کے کہ اتنا بڑا کھڑاک جو عمرہ کے طبقے نے پھیلا رکھا تھا۔ سرل ایشلے صحیح معنوں میں جدید انسان تھا۔ اس عہد کی ساری ذہنی الجھنوں، روحانی ناآسودگیوں اور جذباتی بے اطمینانیوں اور شبہوں کا شکار۔ رورنگ ٹوینٹیز کا زمانہ اس کا بچپن تھا۔ 30 سے 39 کے دور میں اس نے ہوش سنبھالا۔ لندن میں اس کے ٹاؤن ہاؤس میں اکثر آرٹسٹوں وغیرہ کا مجمع رہتا جو اس کی سوتیلی ماں لیڈی ایلن سے ملنے آتے، جو اس قدامت پرست خاندان میں شادی کرنے کے باوجود ساری جدید تحریکوں کی زبردست حامی تھی۔ یہ بڑا عجیب و غریب دور تھا۔ ڈیلی ورکر اور بائیں بازو والوں کا دور۔ بلومز بیری والوں اینٹی فاشسٹ تھے۔ اوڈن اور ڈے لوئس اور سپینڈر ترقی پسندوں کے گروہ بنے ہوئے تھے۔ لندن کے یونٹی تھیٹر میں کمیونسٹوں کے ڈرامے ہوتے تھے۔ ویسٹ منسٹر تھیٹر والے مکنیس اور اوڈن اور اشروڈ کی تمثیلیں اسٹیج کر رہے تھے۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنا ذہنی فیشن میں داخل تھا۔ یہ کرسٹوفر وڈ اور ریسڈیرک مورس اور بن نکلسن کی پینٹنگ کا زمانہ تھا۔ آرٹ، ادب، ڈرامہ، موسیقی، بیلے، انٹیریئر ڈیکوریشن، ہر چیز میں جدیدیت کی تحریکیں چلائی جا رہی تھیں۔ مشرق کے فلسفے میں اسے مسز بیسنٹ اور ڈبلیو بی ایٹس اور کرشنا مورتی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رادھا کرشنن کے مطالعے کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ٹی ایس ایلیٹ اور ایزارا پاؤنڈ نے بارہا چینی اور سنسکرت حوالے دیے۔ شانتی 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 کے الفاظ نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سرل ونچسٹر سے نہیں، میں ایٹن کبھی نہیں گیا۔ ونچسٹر بھی اتنا ہی خوفناک تھا۔ کیمبرج بھیجا گیا۔ میں کیمبرج نہ جاتا تو کیا گروکل کانگڑی میں جاتا۔ وہاں پیٹر ہاؤس میں اس کا داخلہ ہوا اور پھر مسلسل تفریح، مسلسل ذہنی ڈسپینشن اور خیالات پرستی کا دور شروع ہوا، لیکن فوراً ہی جنگ چھڑ گئی اور بمبار پائلٹ بن کر چند خوبصورت جرمن شہروں کو جہاں اس کے محبوب فلسفی اور شاعر اور موسیقار پیدا ہوئے تھے اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد وہ پھر کالج واپس آیا اور ہیگل کا مطالعہ پھر اسی صفحے پر سے شروع کر دیا جہاں سے ادھورا چھوڑ کر وہ ایئر فورس میں بھرتی ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ جنگ کے بعد کی دنیا تھی۔ کل کے دشمن آج کے ساتھی تھے اور کل کے ساتھی آج کے خطرناک ترین دشمن تصور کیے جا رہے تھے۔ ایشیا کا نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ امن کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تیسری جنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ کل کے ترقی پسند آج شدت کے رجت پسند بن چکے تھے۔ کسی ویلیو میں کوئی استحکام باقی نہ رہا تھا۔ وقت غیر حقیقی ہے، سارا وقت غیر حقیقی ہے۔ کیمپ کے کنارے کنارے ٹہلتے وہ آلڈس ہیکسلے اور جیمز جوائس کی طرح سوچتا۔ اب ذہنی ڈپینشن کا دور از سر نو شروع ہوا۔ جنگ کی تباہ کاریوں اور انسان کی ریاکاری دیکھنے کے بعد اس میں زیادہ تلخی آ گئی تھی۔ مائیکل اور ڈینس اس کے ساتھی تھے۔ مائیکل یہودی تھا، ڈینس بھی مائیکل کی طرح مڈل کلاس تھا۔ ان دونوں سے سرل نے بہت امید کی کہ ذرا ان میں سنوبری کی جھلک دکھائی دے جائے، مگر اس ضمن میں دونوں نے اسے بہت مایوس کیا۔ ڈینس کو شاعری کی سودا تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے لڑکے تھے، کالے لڑکے، یورپین لڑکے اور لڑکیاں۔ سرل کو اس کی اپنی ہم قوم لڑکیوں نے کبھی زیادہ متوجہ نہ کیا، بوجہ ان کی یکسانیت کے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی دنیا ایک عظیم عہد تھی جس میں دنیا، بین الاقوامی دوستی اور بھائی چارے اور کلچر، مفاہمت، یہ سب بہت عظیم الشان فرار تھا کے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اور کیسی کیسی لڑکیاں دنیا کے سارے کونوں سے انگلستان تعلیم کے لیے آ رہی تھی۔ کالی لڑکیاں، پیلی یعنی مشرق کے بعید کی لڑکیاں۔ یاد کرو پرل بک کے ناول۔ نیگرو لڑکیاں جن کو دیکھ کر جدید سنگ تراشی اور پیرس کی نئی تحریکوں اور نئی موسیقی کا خیال آتا۔ اپنی ہم قوم لڑکیوں میں جون کارٹر تھی۔ جدید ناولوں میں برطانوی یونیورسٹی وومن کا جو حلیہ درج ہوتا ہے اس پر وہ پوری اترتی تھی۔ سیاہ فریم کی بیلرینا، اینک لگائے، سر پر جوا ایسے بال، انتہائی انٹلیکچوئل۔ یہ ٹائپ اب 25-30 سال پرانا ہو چکا تھا اور اس میں مزید ترقی کی گنجائش نہ تھی۔ روز میری تھی لیکن اس سے سرل نے شادی کر لی۔ اب مختلف قوموں کلچرل ایونٹس کا دور شروع ہوا جب مختلف ایشیائی قوموں کے طلباء جمع ہو کر بڑے شدید کوشش کرتے کہ سفید فام طالب علموں کو اپنی اپنی تہذیب کے قدیم ترین ہونے کا ثبوت دے سکیں، اور میٹل ناچ ہوتے جو زیادہ تر بکواس تھے سوائے سریکھا کے ناچ کے۔ نظمیں پڑھی جاتی، بے سرے ساز بجائے جاتے۔ سنا تھا امریکہ میں یہ ریکٹ نہایت اعلیٰ پیمانے پر چلایا جا رہا تھا۔ بہت جلد اس فار ایسٹرن اور مڈل ایسٹرن تماشے سے اس کا جی اکتا گیا۔ اب وہ اپنے کمرے پر لوٹتا اور کوئی اس سے کہتا کہ تھائی لینڈ والے، انڈونیشیا والے کلچرل ایوننگ کر رہے ہیں تو اس کا جی چاہتا کہ کھڑکی میں سے کود کر باہر بھاگ جائے۔ جانتے ہو سرل ایشیا سے اپنی مدافعت کر رہا ہے۔
ڈینس نے ایک روز بڑے خوفناک طریقے سے انکشاف کیا۔ ایک روز ایک نیا گروپ کالج میں داخل ہوا۔ یہ لوگ ہندوستانی تھے اور دور دراز لکھنؤ سے آئے تھے۔ بڑی اداسی کی بات یہ تھی کہ لوگوں کے گروہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، ایک روز یہ گروہ بھی چلا جائے گا۔ اسے یہ سوچ کر بڑی پشیمانی ہوتی۔ نئے لوگوں سے وہ بہت کوشش کر کے چھپاتا کہ لارڈ فلاں کا بیٹا ہے، کسی نے اسے ڈی کیڈنٹ کہا تو وہ جٹ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ تازہ وارد کالوں سے اس کی کافی دن ملاقات نہ ہوئی، گو اسے معلوم تھا کہ یہ بڑے انگارے نگلنے والے لوگ ہیں۔ کیمبرج میں وہ صرف ایک کالی لڑکی کو جانتا تھا جس سے وہ دیر تک ہندوستان کی تعریفیں کرتا رہا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس لڑکی کا نام روشن آرا تھا۔ اس ہندوستانی پاکستانی جھگڑے نے اس کا الگ ناک میں دم کر رکھا تھا، گو وہ اس ٹنٹے کا زیادہ نوٹس نہ لیتا تھا۔ وہ ویکینڈ پر شہر گیا ہوا تھا، چند دوستوں کے ساتھ وہ ایک جگہ گیا جہاں ایک اور کلچرل ایوننگ ہو رہی تھی۔ یہ ایوننگ انڈیا والوں نے منعقد کی تھی۔ وہ جوتے اتار کر بڑے ادب اور احترام سے فرش پر بیٹھ گئے۔ شاید ٹیگور جینتی منائی جا رہی تھی۔ ڈینس فوراً مراقبے میں چلا گیا۔ مجمع پر بہت سخت روحانی کیفیت طاری تھی۔ سرل اپنی پتلون کی کریز کی فکر میں گلتا رہا۔ اس سے آلتی پالتی مار کر ہرگز نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے اداسی سے ان انگریزوں کو دیکھا جو بڑے اطمینان سے فرش پر سادھوؤں کی طرح بیٹھے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بکرز ہوں گے شاید، اس نے کہانی سے سوچا۔ ڈینس ان سب کو جانتا ہوگا۔ ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد ڈینس ان سب سے ملے گا اور ان کا سب سے تعارف کرائے گا۔ یہ سوچ کر اسے پھر اسی آ گئی۔ اتنے میں ایک دبلی پتلی لڑکی سٹیج پر آئی اور کچھ اناؤنس کیا۔ اس کے پلے کچھ نہ پڑا کیونکہ بڑے زور سے تالیاں بجیں۔ سرل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سارا حال جو چھوٹا اور گھریلو سا تھا اور جو دراصل ہندوستانی طالب علموں کا تہذیبی سینٹر وغیرہ تھا، اسی طرح کی لڑکیوں سے پٹا پڑا تھا اور قسم قسم کے لڑکے سب بڑے کامریڈانہ اور کنبے برادری کے سے انداز میں فرش پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکی کو سرل نے غور سے دیکھا۔ روشن کی طرح ایک اور لڑکی، باقی اور ہندوستانی لڑکیوں کی طرح موٹے ریشم کی ساری باندھے، بالوں میں پھول لگائے۔ اب ان لڑکیوں میں سرل کے لیے کوئی انوکھا پن نہ رہا تھا۔ اگر یہ لوگ روم وغیرہ چلے جایا کریں تو زیادہ بہتر ہو۔ اٹلی اور فرانس میں ان کے لیے زیادہ مواقع ہے، اس نے یوں ہی سوچا، کیونکہ کوئی اور خیال اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹیگور کے متعلق وہ کچھ سوچنا نہ چاہتا تھا۔ رومان پرست مڈل کلاس جذبات زدہ یوگی، اس نے بڑی عیاشی سے سوچا۔ ان دنوں وہ مغربی عیسائیت اور یورپی تہذیب کا حامی بنا ہوا تھا۔ اتنے میں سیاہ ساڑی پہنے ایک گداز سی بی بی اسٹیج پر آئی۔ یہ بی بی 35 اور 40 سال کے درمیان رہی ہوں گی اور 15 سال قبل حسینان کلکتہ میں ان کا شمار ہوتا ہوگا۔ ان کی بنگالی شکل تھی، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں، پھولے پھولے گال، کانوں میں سونے کے پھول، بڑا سا جوڑا، سیاہ ساڑی کے نیچے سفید پیٹی کوٹ پہنے تھی جو البتہ بڑا عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ ان بی بی نے بڑی جادو بری آواز میں گانا شروع کیا اور بعد گانے کے اس کا ترجمہ انگریزی میں سنایا۔ پھر ایک عدد تقریر میں انہوں نے بتایا کہ ٹیگور دنیا کا عظیم ترین شاعر تھا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ڈینس نے بڑے رعب سے سرل کو مطالعہ کیا۔ ڈینس ساری ہندوستانی کمیونٹی کا شہر خبرو تھا۔ اگر نہ جانتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ یہ تھیاسوفسٹ ہوں گی یا ہندوستانی کلچر کی علمبردار جو بتلائیں گی کہ ایٹامک تھیوری کو سب سے پہلے شنکر آچاریہ نے پیش کیا تھا۔ سرل نے بور ہو کر کہا، یہ مسز شیلا مکھرجی ہیں۔ ڈینس نے بڑے پرسرار انداز میں کہا، یعنی ان سے ملتے رہنا، اس میں بڑے فوائد ہیں۔ ان کا یہاں صحافی حلقوں میں بہت اثر ہے۔ اگر تم اوبزرور کے نمائندے بن کر ہندوستان جانا چاہتے ہو تو ان کو کلٹیویٹ کرو۔ سرل کے سامنے جو گوناگون مسائل تھے ان میں سے ایک روزی کا بھی تھا۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ بی بی سی؟ وہ پہلے ہی اس کی طرح کے انٹلیکچوئل سے اٹا ٹوٹ بھری ہوئی تھی۔ کسی فلم کمپنی میں اسکرپٹ رائٹنگ اس کی بھی گنجائش کم تھی کیونکہ برطانوی پروڈیوسر امریکن اشتراک سے فلمیں بنا رہے تھے اور سرل کو ہر صحیح النسب انگریز کی مانند امریکنوں سے دلی نفرت تھی۔ محکمہ تعلیم، وہ کبھی کالج کے لونڈوں کو نہ پڑھائے گا۔ کولونیل سروس، یعنی میں سرل ایشلے انسانیت پرست کینیا یا ملایا یا ویسٹ انڈیز میں نوکری کروں گا۔ 16 ہیٹ پہن کر دوروں پر جاؤں گا، شام کو کلب جا کر گولف کھیلوں گا۔ ہرگز نہیں۔ صرف صحافت میں ہی آخری جائے پناہ تھی لیکن یہاں بھی سخت مقابلہ تھا۔ پروگرام کے خاتمے پر مجمع تتر بتر ہوا اور لڑکے لڑکیاں ٹکڑیوں میں منتشر ہو کر زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ ڈینس اٹھ کر شریمتی شیلا دیوی کے پاس گیا جو آبزرور کے کالم نگار بل کریگ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہیلو ڈینس، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مسز مکھرجی ہمیں اپنے گھر لے جا کر کافی نہیں پلائیں گے؟ ڈینس نے اپنی بچوں والی ادا سے ذرا مچل کر کہا۔ ضرور، سب لوگ چلو۔
ایک خاصا بڑا گروہ ان کے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گیا۔ یہ سب لوگ قاضی نظر الاسلام کی گنتی کی تیاریوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ سرل کو یہ مجموعہ بڑا دلچسپ معلوم ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی مخصوص دنیا تخلیق کر رکھی تھی، ان کی اپنی گوسپ تھی، اپنی مصروفیات۔ ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھی، اکثر یہ شادیاں بڑی سنسنی خیز ہوتی تھی، یعنی اس لندن میں ایک اور ہندوستانی لندن آباد تھا۔ چلو چلو وہ سب شور مچاتے باہر آ گئے۔ گلی نیم تاریک تھی۔ لڑکے سگریٹ خریدنے کے لیے ایک پب میں چلے گئے۔ لڑکیاں کہنے لگیں، شیلا دیدی تھوڑی سی ترکاری خرید لیں، آپ کے یہاں چل کر کھانا بنائیں گے۔ مسز مکھرجی کا فلیٹ چیلسی کے ایک بہت شاندار رہائشی عمارت میں تھا، جس میں لفٹ لگے تھے اور گیلریوں میں دبیس قالین بچھے تھے اور وردی پوش پورٹر تھے۔ وہ سب فلیٹ میں داخل ہوئے۔ لڑکیوں نے سرل سے بڑی بے تکلفی سے باتیں شروع کر دی۔ یہ لوگ روشن کی طرح ٹینس نہیں تھے، بڑے گھریلو اور سیدھے سادے انداز میں بات چیت کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام طلت تھا اور دوسری کا نرملا۔ لڑکوں کے نام اسے یاد نہیں رہے، یہ لڑکیاں اسے معلوم ہوا اسی سال کیمبرج میں داخل ہوئی تھی۔ مسز شیلا مکھرجی فرید پور مشرق بنگال کی رہنے والی تھی، ایک مشہور زمیندار خاندان کی چشم و چراغ کلچر جن کے یہاں پانی برتی تھی۔ انہوں نے خود بشور بھارتی میں پڑھا تھا، مگر شادی کے بعد اپنے میاں سے ان کی نہ بنی۔ شادی مائی ڈیئر ایک جوا ہوتا ہے، گرو ویب نے کہیں پر لکھا ہے۔ ان کا ایک لڑکا فلائنگ آفیسر پر فلا مکھرجی ہندوستانی فضائیہ میں ہوا باز تھا، خوبصورت لڑکا تھا۔ مسز مکھرجی اب مدتوں سے یورپ اور لندن میں رہ رہی تھی۔ ان کے میاں کے متعلق کسی کو علم نہ تھا کہ کہاں ہے، لیکن اب وہ ایسی بھی قیامت خیز نہیں کہ تم ان پر لٹو ہو جاؤ۔ دوسرے روز ڈینس نے برا مان کر کہا۔ وہ لوگ کالج کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ دو رویا سیاہ اباؤں کی قطاریں، چھری کانٹوں کا شور، ہال کے سرے کی میز پر پروفیسروں کی دھیمی دھیمی آوازوں کی بنبناہٹ، اونچے دریچے میں سے باغ کا منظر ٹرنر کی کسی پینٹنگ کی مانند دکھلائی دے رہا تھا۔ سرل نے ذرا جنجلا کر کہا، لیکن وقتاً ان سے ضرور ملتے رہا کرو۔ وہ آبزرور کی کورسپونڈنٹ شپ، ڈینس نے کاٹا ہوا میں لہرا کر جواب دیا۔ سرل اگلی بار جب لندن گیا تو ان کے فلیٹ کے پورٹر نے اسے بتایا کہ وہ جنیوا جا چکی ہیں۔ وہ باہر نکل رہا تھا تو اسے ایک اور لڑکی زینے پر ملی اور اسے پہچان کر ذرا سا مسکرائی۔ ہیلو، اس نے کہا۔ سرل نے شائستگی سے جھک کر اسے سلام کیا۔ اسے یاد آیا یہ وہی لڑکی ہے جو اس روز ٹیگور جینتی میں اسٹیج پر اناؤنسمنٹ کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکا ہے جو ڈینس نے بتایا تھا کسی لارڈ کا بیٹا ہے، چمپا نے یاد کیا۔ میں بھی مسز مکھرجی سے ملنے آئی تھی، اس نے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آتے ہوئے کہا، مگر وہ جنیوا گئی ہوئی ہیں۔ آپ یہیں پڑھتی ہیں؟ جی نہیں، میں پیرس میں ہوں۔ آپ نرملا سریواستوا کو جانتے ہیں؟ وہ گریٹن میں ہیں۔ جی ہاں، میں مس سریواستوا سے یہیں ملا تھا۔ اور کمال رضا سریکھا دیوی سے ان کا ذکر سنا ہے، ملنے کا اتفاق ابھی تک نہیں ہوا۔ آپ روشن آرا کو جانتی ہیں؟ جی نہیں، میں پیرس میں ہوں۔ آپ نرملا سریواستوا کو جانتے ہیں؟ وہ گریٹن میں ہیں۔ شروع کے 15-20 منٹ ہمیشہ اس طرح مصرف ہوتے ہیں، آپ فلاں کو جانتی ہیں اور آپ فلاں سے واقف ہیں؟ جی ہاں، فلاں بھی میرا کلاس فیلو رہ چکا ہے۔ آپ نرگس کاؤس کو جانتے ہیں؟ چمپا نے بآواز بلند استفسار کیا۔ جی نہیں، میں کسی کو بھی نہیں جانتا، میرا مطلب ہے میرا حلقہ احباب ڈینس کی مانند وسیع نہیں ہے۔ چمپا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا خیال تھا آپ شاید ینگ اشوتوش سے مل چکے ہوں گے۔ میں ینگ اشوتوش سے نہیں ملا، وہ کون ہے؟ مسز مکھرجی کا چھوٹا لڑکا، وہ بڑا اچھا آرٹسٹ ہے، پیرس میں رہتا ہے۔ چیلسی کا انڈر گراؤنڈ آ گیا۔ اچھا، اب آپ سے شاید کبھی کیمبرج میں ملاقات ہو، اگر آپ کبھی وہاں آئیں، یا شاید نہ ہو، بہرحال اس مہم امید پر کہ آپ سے کبھی دوبارہ ملاقات ہو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ وہ ایک اخبار خریدنے کے بعد تیز تیز قدم رکھتی صورت سے ایکسیلیٹر پر اتر گئی، ایک مکمل پر اعتماد جدید ہندوستانی لڑکی۔ اور اب آدھ گھنٹے سے وہ پیکٹلی کے انٹر میں چمپا کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ پچھلے 2 سال میں چمپا سے کئی بار اس کی ملاقات ہوئی تھی اور چمپا نے اسے اطلاع دی تھی کہ وہ پیرس سے لندن آئی ہوئی ہے اور سریکھا کے یہاں سب جمع ہو کھانا کھائیں گے۔ سرل بےتاب تھا کہ سریکھا کے یہاں پہنچ کر گلشن سے بحث کرے۔ خط کے مصنف گوتم نیلمبر نے تقسیم ہند کا سارا الزام انگریزوں اور مسلمانوں پر ڈالا تھا اور لکھا تھا کہ سرد جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا جو رویہ اس کے ملک نے اختیار کیا ہے، اینگلو امریکن بلاک ظاہر ہے اس کو پسند نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ سریکھا نے بتایا تھا کہ یہ گوتم نیلمبر بڑا انگارے اگلنے والا انسان ہے، حال ہی میں ماسکو سے تبدیل ہو کر یہاں آیا ہے۔ سرل کو افسوس تھا کہ آج شام کو وہ اس شخص سے نہیں مل سکے گا، کیونکہ سریکھا کی اطلاع کے مطابق وہ لندن سے باہر گیا ہوا تھا۔ سرل بین الاقوامی وقت کے نیچے ٹہلتا رہا۔ باب نمبر 60۔
कैम्ब्रिज में एक दुकान से निकलकर निर्मला लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि उसे गौतम नीलंबर दिखलाई पड़ गया। निर्मल, मैं तो तुमको सारे में ढूंढता फिर रहा हूँ, गौतम ने लपक कर उसकी तरफ आते हुए कहा। एक अंग्रेज मुजर्रद खातून तुम्हारे कॉलेज में मिली जो शायद अरबी फारसी पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। फिर कमाल ने कहा, शायद इस वक्त तुम लाइब्रेरी में हो। कैसी हो, क्या हाल चाल है? निर्मला ने आंखें बंद कर ली। ये गौतम था जो उसके सामने खड़ा उससे जल्दी जल्दी बातें कर रहा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? लंदन से आया हूँ तुम लोगों से मिलने। सुना है तुम अब बाकायदा फॉरेन सर्विस में हो। ठीक सुना है? मजे में हो? हाँ। बातें खत्म हो गई? गौतम ने देखा निर्मला बड़ी हो गई थी, संजीदा, बावकार, कमगो। लाइब्रेरी गोल करो। कमाल और तलत ने कहा है को नूर में मिलेंगे, चलो। निर्मला खामोशी से उसके साथ होली। बराबर से अस्या अबाएं पहने तालिब इल्मों की टोलियां गुजर रही थी। निर्मला गौतम को बताती जा रही थी, ये डेनिस है, वो रोशन जा रही है, वो सरल एशले है, इधर वाला ब्लोंड लड़का, ये भी अपने वक्त के अकेले हैं। उनका जवाब नहीं, ये भी चंपा बाजी के चेले बन चुके हैं। अच्छा, चंपा से तुम लोगों का मिलना होता रहता है अक्सर। खुश हैं? क्या पता, खुशी तो बड़ी इजाफी चीज है। गौतम खामोश रहा। वो किंग्स कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मुझे लगता है, निर्मला कह रही थी, कि चंपा बाजी चंद साल बाद मिसेज मुखर्जी की ऐसी बन जाएंगी। कितने दुख की बात है। तुम जानते हो मिसेज मुखर्जी को? हाँ। वक्त चोट देकर चुपके से आगे निकल जाता है। कितने दुख की बात है, निर्मला ने दोहराया। गौतम अब भी खामोश रहा। शीला देवी 15-20 साल पहले क्या चीज होंगी। लोग उनसे दो बातें कर लेना भी फख्र समझते थे। अब बेचारी अपने बेटों की उम्र के लड़कों को घेर घार कर ले जाती हैं। अपने यहाँ काफी पिलाने, किताबें लिखती हैं। फ्लैट स्ट्रीट में मशहूर है, मगर क्या उनकी किताबें और उनकी शोहरत जिंदगी की जाती मसरत का बेहतर मुआवजा है? चंपा बाजी भी ऐसी ही बन जाएंगी। हालांकि कसूर उनका नहीं था, वक्त ने उनको चोट दी, उन्होंने दूसरों को चोट देने की कोशिश की थी। गौतम चौंक उठा। उसने निर्मला को गौर से देखा। निर्मला की आंखों पर बारिश की एक बूंद आन पड़ी। उसने अपना चेहरा रुमाल से साफ और कहती रही, ये सरल का दौर है, क्योंकि वो लॉर्ड एशले का बेटा है, जिस तरह तुम सरदीप नारायण और भैया साहब सरजिकी रजा बहादुर के फर्जंद थे। निर्मल, तुम चंपा के साथ बहुत बेइंसाफी बरत रही हो, गौतम ने आहिस्ता से कहा। नहीं गौतम, ये वाकया है। चंपा बाजी ने अलावा उसके कि वो खुद मायूस हुई हैं, हमें भी मायूस कर दिया है। कल कमाल कह रहा था, क्या बात है, चंपा बाजी का सहर रफ्ता रफ्ता बिल्कुल जायल हो गया। उस पर तल्लत ने भी ठीक बात ही कही थी। उसने कहा कि चंपा बाजी वही हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं। गौतम ने उदासी से देखा। निर्मल ने बात जारी रखी। पेरिस में थी, मगर काम अधूरा छोड़कर इंग्लिस्तान आ गई। अब सुना है लंदन में कहीं नौकरी मिल गई है और अब यहाँ भी दाखिला लेने वाली हैं। अपने मुताल्लिक कोई फैसला भी तो नहीं कर सकती। हद है गौतम। चंपा इन लोगों में से हैं जिनको हमेशा किसी न किसी जज्बाती सहारे की तलाश रहती है। जेट्रस लेन में से ट्रमेट की आवाज बुलंद हो रही थी। गौतम ठठक गया। अचानक कौन है? अक्सर बड़ी गमगीन धुनें बजाता है, निर्मला ने कहा। बारिश की फुहार में उसके बाल बिल्कुल भीग गए। भैया साहब भी लंदन में तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान हाउस में डिप्लोमेट हैं। आजकल वो बहन रोशन को अपनी पेंटिंग्स दिखाते रहते हैं। अब वो कोहनूर तक पहुंच चुके थे। गौतम, निर्मला ने सोचते हुए पूछा, लोग इतने फटीचर क्यों होते हैं? वो खामोश रहा। करीब से तलबा का एक हॉल गुजर गया। सड़क के किनारे ला तादाद जर्द फूल खिले हुए थे। बारिश की बूंदें केम की सतह पर जल तरंग बजा रही थी। निर्मला, गौतम ने रुक कर कहा, फरमाइए, तुम मुझसे शादी करोगी? हरगिज नहीं। क्यों? निर्मल, उसकी आवाज हल्क में अटकी। इसलिए, निर्मला ने बड़ी साफ और गहरी आवाज में कहा कि तुम भी फटीचर हो, आओ अंदर चलें, बारिश में मत भीगो। निर्मला वाकया बड़ी हो चुकी थी। वो ताम खाने के अंदर दाखिल हो गए। जारी है।